بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 265 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے استعارہ کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ثم لما فرغ المصنف عن التفریعات شرع فی بیان علاقات المجاز سے شروع ہوتی ہے۔ آج مجاز کی علاقوں کے حوالے سے اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، مناسبات ہیں، ان سب کا ذکر کریں گے، بالخصوص استعارے کا۔ تو ایک نئی بحث ہے، اس لیے آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم لما فرغ المصنف عن التفریعات شرع فی بیان علاقات المجاز۔ پھر مصنف جب تفریعات کے بیان سے فارغ ہوئے تو آپ مجاز کے علاقوں کا بیان کرنا شروع ہو گئے۔ فقال وطریق الاستعارۃ الاتصال بین الشیئین صورۃ او معنی۔ چنانچہ فرمایا کہ استعارہ کا طریقہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اتصال ہو، چاہے وہ صوری ہو یا معنوی ہو۔ والاستعارۃ فی عرف الاصولیین یرادف المجاز وعند اہل البیان قسم من المجاز۔ اور اصولیوں کی اصطلاح میں استعارہ اور مجاز یہ مترادف چیزیں ہیں، ایک ہی چیز ہیں، اور اہل بیان کے نزدیک استعارہ جو ہے یہ مجاز کی ایک قسم ہے۔ فإن المجاز عندهم إن كانت فيه علاقة التشبيه يسمى استعارة بأقسامها۔ فرمایا کیونکہ ان کے نزدیک اگر مجاز میں تشبیہ کا علاقہ ہو تو وہ اپنے تمام اقسام کے ساتھ استعارہ کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات الخمس والعشرين مثل السببية والمسببية والحال والمحل واللازم والملزوم وغيرها يسمى مجازا مرسلا۔ اور اگر اس میں تشبیہ کے علاوہ 25 علاقوں مثلا سببیت اور مسببیت، حال اور محل، لازم اور ملزوم وغیرہ میں سے کوئی علاقہ ہو تو اس کو مجاز مرسل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ والمصنف عبر عن علاقات المجاز المرسل كلها بقوله سورة، وعن علاقات الاستعارة المسماة بالتشبيه بقوله معنى، فكأنه قال وطريق المجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي بعلاقات المجاز المرسل أو بعلاقة الاستعارة، الأول هو السوري والثاني هو المعنوي۔ تو فرمایا کہ اور مصنف علیہ رحمہ نے مجاز مرسل کے تمام علاقوں کو اپنے قول صورتاً سے تعبیر کیا ہے، اور استعارہ کے علاقہ یعنی تشبیہ کو اپنے قول معنن سے تعبیر کیا ہے۔ گویا انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجاز کا طریقہ یہ ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ موجود ہو، خواہ مجاز مرسل کے علاقوں میں سے ہو، خواہ استعارہ کا علاقہ ہو، اور اول سوری ہے اور جو ثانی ہے وہ معنوی ہے۔ وَأَرَادَ بِالسُّورِ أَن تَكُونَ سُورَةَ الْمَعْنَى الْمَجَازِ مُتَّصِلًا بِسُورَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي بِنَوْعِ مُجَاوَرَةٍ بِأَن يَكُونَ سَبَبًا لَهُ أَوْ عِلَّةً أَوْ شَرْطًا أَوْ حَالًا أو عكسهما، وبالمعنوي أن يكون متشاركين في معنى واحد خاص مشهور به في العرف۔ اور فرمایا کہ سوری سے مراد یہ ہے کہ معنی مجازی کی صورت معنی حقیقی کی صورت کے ساتھ
کسی طرح مجاورت کی وجہ سے متصل ہو۔ بائیں طور پر کہ معنی مجازی معنی حقیقی کا سبب ہو یا علت ہو یا شرط ہو یا حال ہو یا اس کا برعکس ہو، اور معنوی سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں معانی کسی ایسے خاص معنی میں شریک ہوں جو عرف میں مشبہ بہ کے ساتھ مشہور ہوں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب آج کے سبق کی جو وضاحت ہے ہم اس طرف بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ آج ہمیں سمجھانے کے لیے کون سے موضوع کو لے کے آئے ہیں۔ موضوع کا نام تو ہم نے سنا، لیکن کیا آپ بتانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شارح علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب مصنف قاعدہ مذکورہ یعنی جمع بین الحقیقت والمجاز کے عدم جواز پر 4 تفریعات اور اس قاعدے پر وارد شدہ 4 اعتراضات کے جوابات بیان فرما چکے، تو اب یہاں سے مجاز کے علاقوں کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ استعارہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان صورتاً اتصال ہو یا معناً اتصال ہو، اور اہل اصول کی اصطلاح میں استعارہ اور مجاز دونوں مرادف ہیں، یعنی دونوں کی تعریف ایک ہی ہے، اور اہل بلاغت کے نزدیک استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے، کیونکہ اہل بلاغت کے نزدیک اگر مجاز میں تشبیہ کا علاقہ موجود ہو تو وہ استعارہ کے نام کے ساتھ موسوم ہوتا ہے۔ اب خواہ استعارہ کی کوئی بھی قسم ہو اور اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی علاقہ ہو تو وہ پھر مجاز مرسل کے ساتھ موسوم ہوتا ہے۔ تو اب شارح علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مصنف نے مجاز مرسل کے تمام علاقوں کو لفظی صورتاً سے تعبیر کیا ہے اور استعارہ کے علاقہ تشبیہ کو لفظ معنن سے تعبیر کیا ہے۔ تو گویا مصنف نے یوں کہا ہے کہ مجاز کا طریقہ یہ ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان مجاز مرسل کے 25 علاقوں میں سے کوئی ایک علاقہ موجود ہو، یا استعارہ کا علاقہ یعنی علاقہ تشبیہ موجود ہو۔ اول کو سوری اور ثانی کو معنوی کہتے ہیں۔ اب صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ سوری سے مصنف کی مراد کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ سوری سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ معنی مجازی کی صورت معنی حقیقی کی صورت کے ساتھ کسی طرح کی مجاورت کی وجہ سے متصل ہو، اور یہ اس طور پر ہو کہ معنی مجازی معنی حقیقی کا سبب ہو یا علت ہو یا شرط ہو یا حال ہو یا پھر اس کا برعکس ہو، یعنی معنی حقیقی معنی مجازی کا سبب ہو یا پھر علت ہو یا شرط ہو یا حال ہو، اور معنوی سے مراد یہ ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کسی ایسے معنی میں شریک ہوں جو معنی مشبہ بہ میں دوسرے معانی اور اوصاف کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ مشہور ہو۔ تو یہ انہوں نے وضاحت فرمائی کہ سوری سے مراد کیا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی۔
وضاحت کے حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ استعارہ ایک وسیع اور ایک بڑا نام ہے، بڑا عنوان ہے اسواق میں، تو اس حوالے سے کافی گفت و شنید کی حاجت ہے۔ اس لیے آئندہ کا جو سبق ہم رکھیں گے وہ انشاءاللہ وہ استعارہ کے حوالے سے ہی، اس کی ضروری معلومات کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔ تو باقی جو تفصیل ہے استعارہ کیا ہے، کتنے علاقے ہیں، کون سا کیا معنی رکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسی کو یاد رکھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص آپ ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مصنف سوری سے کیا مراد لیتے ہیں، شارح نے کیا تشریح فرمائی، اس کی بھی وضاحت سپرد قلم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔